السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں نے تو چینل بنایا تھا کہ شاید 1 منتھ میں میرے 100 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے، لیکن آپ سوچتے کچھ ہیں لائف میں اور ہوتا کچھ ہے۔ ابھی تک میرے 100 سبسکرائبرز نہیں ہوئے ہیں، 1 منتھ سے میرا اوپر ہو گیا ٹائم، تو آپ سے اس لیے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویسے نا میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی آج کہ زندگی میں ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ جیسے کہ نا کبھی کبھی اچانک سے نا ہمیں ہیلتھ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، ہماری ہیلتھ کے ساتھ اتنے پرابلمس بن جاتے ہیں کہ ہماری پوری کی پوری لائف، ہمارا گھر، ہمارے فیملی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا، سب کچھ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اسپیشلی اگر آپ پردیسی ہیں، آپ کسی اور کنٹری میں رہ رہے ہیں، تو پھر تو بیماری کسی عذاب سے میں کہتی ہوں کم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں اچانک سے تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی جو ہے نا بڑی دکھ والی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ سم ٹائم میں سمجھتی ہوں کہ کسی سے آپ کو محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن شاید اس کی عادت ہو جاتی ہے اس انسان کی، تو پھر اس کو بھی چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ لیکن مس انڈرسٹینڈنگز بن جاتی ہیں اور فائنینشلی پرابلمز آ جاتی ہیں۔ سم ٹائم آپ کو کہیں ایسا فائنینشلی ایسا دھچکا لگتا ہے نا کہ سب کچھ درم برم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس اب تو جو ہے نا سب کچھ خراب ہو گیا ہے۔ جاب چلی جاتی ہے، اور جاب بھی سم ٹائم ایسے ٹائم پہ جاتی ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اپنی اس جاب کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کمپلیٹلی، تو ایسے میں جاب کے پرابلمس بن جاتے ہیں اور آپ کو کوئی اور کہیں سے فائنینشلی سپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے، تو سوچیں کیا حالات ہوتے ہوں گے ایسے انسان کے۔ راتوں رات حالات جو ہے نا ایسے خراب ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہم تو بڑے سکون سے، اور یا آپ کہہ لیں کہ تھوڑا بے فکری سے ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس اب تھوڑا سا زندگی جو ہے وہ ٹریک پہ آنا شروع ہو گئی ہے، تو ایسے میں ایک دم سے اتنے پرابلمس بنتے ہیں، اور ساتھ ہی میں ڈپریشن جو ہے نا اس کی بھی آمد ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر میں بات کر رہی ہوں جو پردیس میں رہتے ہیں لوگ، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ میرا ویسے بھی چینل بھی پردیس ڈائری ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو میں پردیسیوں کی زیادہ باتیں کرتی ہوں۔ پہلے ہی ہمیں پردیس میں سوشل سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، فیملی اور ہم اپنے فرینڈس کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم نئے جو مواقع ہوتے ہیں، نئی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، نئی منزلوں کی تلاش میں ہم نکل آئے ہوتے ہیں کہ ایک دم جو ہے نا مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور یہ سب پردیسیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہر ایک بندہ ان چیزوں سے گزرتا ہے۔ اور اگر آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کو لینگویج نہیں آتی، لینگویج کا بیریئر ہوتا ہے، تو پھر مسئلہ جو ہے نا زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ سوشل سپورٹ تو آپ کے پاس ویسے نہیں ہوتی، لینگویج آپ کو اگر ان کی سیکھنی ہے تو اس میں بھی ٹائم تو لگتا ہے نا، اور فائنینشلی بھی آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو شروع میں یہ ہوتا ہے کہ شروع کا جو عرصہ ہوتا ہے نا، شروع کا ٹائم، اس میں ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ اور یقین کریں کہ ہر طرف سے جب ڈس اپوائنٹمنٹس آتی ہیں نا، تو اس ٹائم ہی آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ پہ اثر کرتی ہیں نا، بری طرح اثر کرتی ہیں، وہ آپ کی ہیلتھ کو خراب کرتی ہیں، آپ ڈپریشن میں جا چکے ہوتے ہیں۔ اور میں نے یہ سب کچھ فیس کیا ہے، اور کسی حد تک ابھی بھی کر رہی ہوں، اس سے نکلنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں۔ تو ایسے میں جتنے بھی حالات میرے اوپر آئے ہیں نا، تو میں نے ایک بات سیکھی ہے، میں نے سیکھا ہے کہ انسان نے خود اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، اور خود اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر زندگی میں دیکھیں مسئلے آئے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حل بھی ساتھ میں ضرور بھیجا ہے۔ اچھا، جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، سٹریس ہوتا ہے بہت زیادہ، تو ہمیں نا سٹریس مینجمنٹ کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، ہمیں اپنے سٹریس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل نا افراتفری کا عالم ہے، اور سٹریس ہمارا کسی اور نے دور نہیں کرنا، میں سمجھتی ہوں ہم نے خود اس پہ کام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی فرینڈ آپ کا آپ کے سٹریس کو کم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں آج کل کے افراتفری کے دور میں وہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کو فرشتہ ہی کہوں گی کہ کوئی آپ کی اتنی ہیلپ کر رہا ہے کہ آج کل آپ سگے بہن بھائیوں سے بھی کوئی پرابلم شیئر کریں نا، تو وہ 10 مسئلے اپنے آپ کو اٹھا کے تو سناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو بس اپنی ہی پڑی رہتی ہے ہر وقت، آپ ہماری بھی سنیں، ہماری اپنی لائف میں اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ تو آپ اپنے اوپر کام کریں، اپنے سٹریس کو کم کرنے کے لیے اپنی روٹین کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائم ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا کہ ہم باہر جائیں، اور ہمیں چانس نہیں ملتا ہم صبح کی واک کریں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو صبح کی جو ایکسرسائزز ہیں نا، چھوٹی چھوٹی شارٹ ایکسرسائزز، ان کی ویڈیوز مل جائیں گی، آپ اس میں سے دیکھ کے کوئی 1-2 ویڈیوز آپ سیو کر لیں، اور آپ ان کو دیکھ کے آپ ایکسرسائز کریں وہی والی۔ اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ موبائل جو ہے نا، یہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، یہ ہمارے اندر اتنا ہمارے سٹریس کو ڈبل کر دیتا ہے یہ، اور نیند پوری کرنی چاہیے، موبائل کو تھوڑا جو ہے نا سائڈ پہ کرنا چاہیے، یہ دشمن ہے، دشمن ہمارا۔ ہمیں اپنے مائنڈ کو جو ہے نا وہ مصروف رکھنا چاہیے۔ اگر صبح ٹائم ہے نماز کے بعد، تو 20 منٹس کی واک بہت ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں 15 to 20 منٹس کی واک جو ہے نا وہ ضرور کریں۔ اچھا، خواتین جو پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں فیملی کے ساتھ جاتی ہیں نا، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے وہ دوسرے ملک چلی جاتی ہیں ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ، تو ان کو بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے نا، ان پہ تو ڈپریشن کے بہت اٹیکس ہوتے ہیں۔
کیونکہ شروع میں سوشل سرکل بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہسبینڈ آفس چلے گئے یا ہسبینڈ آفس چلے گئے، بچے بھی اسکول چلے گئے، تو پیچھے سارا دن کچھ کرنے کو ہوتا نہیں ہے، تو پھر ڈپریشن ہی ہونا ہے نا. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اب جو میں اگلی آپ کو بات بتانے لگی ہوں نا، آپ کو ہنسی آئے گی اس پہ، لیکن بہت ساری چھوٹی چھوٹی چینجز ہوتی ہیں ہماری لائف میں جن کو ہم کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو ہم امپورٹنس دینے لگے نا تو وہ ٹوٹلی ہماری لائف کو چینج کر سکتی ہیں، ہمارے موڈ کو بہتر بنا دیتی ہیں. تو ہسبینڈ چلے گئے آفس، بچے چلے گئے اسکول، تو آپ نے نا اپنا ناشتہ بنانا ہے، اور اسپیشلی اپنے لیے بنانا ہے، اور اس کو آپ نے کھاتے ہوئے انجوائے بھی کرنا ہے. اور ڈیلی آپ نے مختلف ناشتہ بنانا ہے. ایک دن آپ نے انڈا کھایا، دوسرے دن آپ فروٹ کا ایک بول بنا لیں، تیسرے دن آپ روٹی سالن کھا لیں، چوتھے دن آپ کچھ اور اچھا سا انٹرسٹنگ سا بنا لیں اپنے لیے، اور اس کو آپ نے انجوائے کر کے کھانا ہے. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کے دماغ کو بزی رکھیں گی. اور ایک جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے تنہائی میں جانا، تنہا رہنے لگ جانا. جب ڈپریشن ہوتا ہے نا اور لائف میں غیر متوقع چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں پے در پہ، تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ڈپریشن آپ کو جو ہے نا تنہائی میں لے جاتا ہے. تنہائی میں نہیں جانا. جیسے ہی آپ نے فیل کیا نا کہ میں اپنے اوپر تنہائی کو طاری کر رہی ہوں، تو آپ نے فوراً کسی سے فون کال پہ بات کر لینی ہے، واٹس ایپ پہ میسج کر کے، چیٹ کر کے آپ نے بات کرنی ہے. آپ نے ضرور کسی سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور گپ شپ لگانی ہے. اس سے آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا فیل کریں گے. اچھا، ڈیلی آپ نے اپنی ہلکی پھلکی اسکن کیئر کرنی ہے، چاہے آپ فیس واش ہی کر لیں، لیکن 3-4 مرتبہ آپ نے اپنے منہ کو دھونا ہے. پھر یہ ہے کہ دین کے قریب بھی ہونے کی کوشش کریں، اور لیکچرز سنیں. آپ مختلف لیکچرز ہوتے ہیں بڑے مزے کے یوٹیوب پہ، موٹیویشنل لیکچرز، وہ ضرور سنیں. اور اس کے علاوہ اگر میوزک سننے سے موڈ اچھا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں میوزک ضرور سنیں. کچن میں کام کرتے ہوئے ساتھ میں آپ گانے شانے لگائیں، سنیں، کام کریں. اس سے بھی جو ہے نا آپ ہلکا پھلکا فیل کریں گی. اور اپنا چیک اپ ریگولر کروائیں، اپنے صحت کا ضرور خیال رکھیں. اور یہ تھیں وہ باتیں جن پہ میں نے شروع میں عمل نہیں کیا، اور میں ڈپریشن میں گئی اور میری صحت کا کباڑا ہوا ہے، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اب میں کوشش کرتی ہوں، ان پہ عمل کرتی ہوں کافی حد تک. تو اتنا زیادہ میرا جو ہے نا گلا خشک ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ سبسکرائب نہ کریں تو پھر کیا فائدہ ہے چینل بنانے کا؟ اب تو چینل سبسکرائب کرنا بنتا ہی بنتا ہے. اوکے جی.